تو اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں اور دین کی نسبت سے جوڑا ہے۔ آج انشاءاللہ جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کذب۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جھوٹ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ جھوٹ ہے، اور اس کی حدیث میں بہت مذمت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ سچ بولنا انسان کو نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا انسان کو فسق اور فجور، سمجھ رہے، فسق اور فجور ہے جھوٹ بولنا، اور فسق اور فجور پھر انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو سچ بولنا یہ اللہ نے پسند کیا، اور جھوٹ، اللہ کے نبی نے جھوٹ کی اتنی مذمت بیان کی ہے کہ کہا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی مذمت ہے جھوٹ کی کہ انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے نبی کو بالکل یہ بات نہیں پسند ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور وہ بدبو کسے سنگھائی دیتی ہے؟ فرشتوں کو، اور اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ وہ کون سی 3 جگہ ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، جب بیوی میاں بیوی میں ناراضگی ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے اگر کچھ منانے کے لیے کچھ کہہ دیا، سمجھ رہے۔ دوسرا جو ہے وہ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جنگ کے میدان جنگ میں جھوٹ بول کر جو ہے ہوتا ہے نا کہ چھل کرنا جس کو کہتے ہیں، وہ جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، سمجھ رہے۔ تو وہ جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ تیسرا جو ہے نا، 2 لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، حدیث میں کیا آتا ہے؟ مذاق میں جھوٹ ہلاکت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو صرف جھوٹ بولے اس لیے کہ لوگ ہنسے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے۔ 2 بار اللہ کے نبی نے 3 بار اس طرح فرمایا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اپنی طرف سے لطیفے بنانا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ لوگ ہنسے، ہے نا؟ تو یہ ایمان والے کو بالکل، یہ ایمان والے کی شان ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر کسی کو ایسا مزاح کر رہے ہیں، طبیعت جو ہے خوشی طبعی ہے نا، لیکن حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور شرعی حدود کا خیال رکھنا یہ جائز ہے۔ کسی کو ہنسانا یہ منع نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول کر ہنسانا، اللہ کے نبی نے کہا یہ بہت بری چیز ہے۔ یعنی جھوٹ ایک ایسا برا عمل ہے جس کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جھوٹ کی نحوست تو فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اتنی نحوست ہے جھوٹ بولنے کی کہ اپنی فرشتے جو ہیں انسان سے دور چلے جاتے ہیں اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے۔ تو سوچے وہ کیا بدبو فرشتوں کو آتی ہوگی۔ یعنی دیکھو فرشتے جو ہیں نا ان کی غذا کیا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ بدبو کیسی آتی ہوگی؟ جب فرشتوں کی غذا ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر دیا ہے، ہمارا اللہ کے ذکر سے پیٹ بھرتا ہے عمومی طور پر، نارمل انسان کی فطرت ہے کہ کھانے کے لیے جو غذا ہے اسی سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے باذن اللہ، ہے نا؟ لیکن فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کو جو چیز بری لگتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں اگر ہم راستے سے چل رہے ہیں، راستے میں کچرا کنڈی دکھتی ہے، ہوتا ہے نا کہ کچرے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، تو وہاں سے کیسی بدبو آتی ہے، تو ہم ناک بند کر کے جلدی جلدی اپنی قدموں کو بڑھاتے ہیں اس جگہ سے۔ ایسا نہیں کہ اور سلو نہیں چلیں گے، ہماری جو نارمل رفتار ہے اس سے اور تیز چلتے ہیں کہ ہمیں بدبو نہیں برداشت کرنی، زیادہ دیر اپنی سانس کو نہیں روک کے رکھنا ہے، زیادہ دیر اپنی ناک پر ہاتھ نہیں رکھنا، ہم جلدی جلدی بھاگتے ہیں وہاں سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم اڑ تو نہیں سکتے،
لیکن فرشتے تو فرشتے ہیں، وہ اس انسان کے منہ سے ایسی ہی بدبو آتی. اب سوچ لیں وہ کیسی بدبو آتی ہوگی کہ فرشتے اس سے فوری طور پر 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ آدمی نیند میں اپنی آنکھوں کو وہ دکھلائے جو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نا کہ خواب بیان کرتے ہیں اور خواب میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. دیکھو جھوٹ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کہے کہ میں نے نا آپ خواب میں ایسا دیکھی. اچھا جو دیکھا اتنا ہی بتانا ہے، اگر تھوڑا زیادہ بتایا، تھوڑا مبالغہ آرائی کی تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی وعید ہے. کہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جھوٹوں میں سے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ انسان نیند میں اپنی آنکھوں کو وہ دکھلائے جو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یعنی خواب بیان کرتے ہوئے ایکسٹرا بڑا چڑھا کے بات کرنا، اپنی شہرت یا نیک نامی کے لیے کچھ بیان کرنا کہ میں نے تو خواب میں یہ، حالانکہ کچھ دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی شہرت کے لیے بتا رہے میں نے تو اس طرح دیکھا، میں نے تو یوں دیکھا. جو خواب میں نہیں دیکھا ہو وہ بھی بتا رہے. اور ایسا کرنا کیا ہے؟ حد درجہ کبیرہ گناہ ہے. سمجھ رہے؟ جو خواب دیکھا ہے من و ان وہی بیان کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بیان کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. تو چاہے وہ جھوٹ خواب کا ہو، چاہے وہ مذاق کا ہو، چاہے وہ حقیقت کا ہو، کوئی جھوٹ کی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے جھوٹا خواب بیان کیا روز قیامت اللہ اس کو 2 گیہوں کے دانے دیں گے اور کہیں گے اس میں گانٹھ لگاؤ. اب بتاؤ کون گیہوں کے دانے میں گانٹھ لگا سکتا ہے؟ کوئی دھاگا ہے. اب گانٹھ نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ ڈنڈے نہیں پڑیں گے. بات سمجھ رہی ہے؟ یعنی کہ تم نے جھوٹ بولا تھا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی لعنت کی بات ہے. تو یہ یاد رکھے جھوٹ جو ہے نا یہ ہر طرح سے برا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے، آپ سوچے اس کا نظریہ دیکھے، اس کا سٹیپ بائی سٹیپ بات ہم کو جب دیکھے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ حتیٰ کہ آواز بریک ہو رہی ہے. تو جھوٹ کی اتنی مذمت ہے کہ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا مذاق میں، خواب میں، حقیقت میں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ بغیر تحقیق کے بات کو بیان کر دینا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات کرنا جس میں جھوٹ کا اثر آ سکتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے منع کیا. یعنی جھوٹ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹ کے قریب بھی نہ جائے. سمجھ رہے؟ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ 2 آدمیوں کو دیکھا. جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک واقعہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ 2 آدمیوں کو دیکھا اور جن میں ایک بیٹھا ہوا تھا، دوسرا کھڑا تھا، اور ایک فرشتہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں لوہے کا ایک ٹیڑھا ہتھیار ڈال کر اس کے حلق کو کھینچ رہا تھا. وہ اینگل ہوتا ہے نا، جیسے آپ لوگوں نے دیکھو گوشت کی دکان میں دیکھا ہوگا، گوشت لٹکتا ہے ایسے، اینگل ٹیڑھا ہوتا ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے اندر ڈالا اور اس کے حلق کو کھینچ رہا تھا اور اسے لگاتار اس شخص کو تکلیف دے رہا تھا فرشتہ. تو آخر میں اللہ کے نبی نے اسے سوال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے سوال پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اس کو اس طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے، اتنی سخت سزا اس کو دی جا رہی ہے، اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے کا عادی تھا اور عذاب دیا جا رہا ہے اسی لیے، اور قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص 2 آدمی کے لیے صلح کرانے سے ذرا بھی غلط بیانی کرے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ وہ آدمی جھوٹا اور گنہگار نہیں ہے جو 2 لوگوں میں جو ہے نا صلح صفائی کرانے کے لیے اگر تھوڑا سا جھوٹ بول دے. تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ خیر، برکت اور بھلائی کی باتیں پہنچانا دوسرے انسان کو، ایک انسان جیسے مثال کے طور پہ 2 لوگوں میں جھگڑا تھا. اب ہم نے اس کے پاس گئے اور ہم نے کہا تمہیں پتہ ہے میں اس کے یہاں گئی تھی نا تو وہ تمہاری اتنی تعریف کر رہی تھی، اس کو بہت افسوس ہے کہ مطلب تم سے اس کی بات نہیں ہے نا، تو بہت دکھ ظاہر کر رہی تھی، حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں. لیکن ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کے بیچ میں جو دل شکنی ہے، دونوں رشتہ داروں کے بیچ میں جو خاندان میں لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے.
تو اسی لیے جو ہے نا وہ صلح صفائی کے لیے، خیر کی باتیں پہنچانے کے لیے، خوشگوار اثر ڈالنے کے لیے اچھی بات کریں. تو یہ اس طرح کا اگر جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی لائن کا جھوٹ انسان نہیں بول سکتا کسی کے بھی بارے میں. اتنی جھوٹ کی مذمت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علم اور زبان کا جو فرق ہے نا وہ جھوٹ ہے. سچ کیا ہے؟ انسان کے علم، اس کے قول میں کوئی تضاد نہ ہو، اس کا بول اور اس کا کام دونوں ایک جیسا ہو. تو اسلام میں بہت ساری عبادت کو بہت مقام ہے، یاد رکھیں، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن دوسری مذہب کی طرح صرف عبادت کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہمارا اسلام ہمیں معاشرت سکھاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے. اخلاقیات کا وزن جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیں، وہ اعمال میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا نا اخلاق کی بلندی پر اعمال بنتے ہیں. بلند اخلاق والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی نظروں میں بلند ہوتا ہے. تو دل میں ایمان کی کیا کیفیت ہو، تو اس کا چیک کرنے کا معیار کیا ہے؟ اخلاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کہاں سچ بول رہے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان بولے میں جھوٹ ہی نہیں بولتی. حتیٰ کہ آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کو جھوٹ کتنا ناگوار ہے کہ مصنوعی چیز، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیئر سٹائل، مفتیوں سے سوال کرتے کہ ہم بال اسٹریٹ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے. کیوں؟ اللہ کی قدرت میں ہم نے چینجز نہیں کرنا ہے. یہ تو جھوٹ ہو گیا. اسی طرح سے مصنوعی پلکیں انسان لگاتا ہے، مصنوعی ناخن لگاتا ہے، لینس لگاتا ہے، بال لگاتا ہے، یہ سب نہیں لگانا ہے. اب لینس لگا رہا ہے تو لینس بھی کون سا دوسرے کلر کی نہ لگائے. مصنوعی لینس اگر لگاتا ہے تو دوسرے کلر کی لینس نہ لگائے، وہ جو کلر کی اس کی آنکھ ہے بلیک ہے تو بلیک ہی لگائے. اسی طرح ٹی وی چینل پر یا موبائل پر کوئی فضول چیز دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور فضول چیز دیکھتے دیکھتے کوئی اسلامک چینل آ گیا، کوئی اسلامک بات آ گئی تو وہ بھی دیکھ لیا. تو اب کیا ہو رہا ہے، کوئی آیا ہے تو اس کے سامنے شو آف کرنے کے لیے اس نے اسلامک چینل لگا دیا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا یا میں یہ دیکھ رہی تھی. یہ بھی جھوٹ ہو گیا. یعنی کسی بھی طرح، کسی بھی اعتبار سے جھوٹ نہیں بولنا ہے. جیسے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا اور ہم نے، ہوتا ہے نا انسان کے عام بول چال میں جملہ ہوتا ہے، آئیے آئیے میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، اور کوئی انتظار نہیں ہو رہا تھا. تو کسی سے مل کر جھوٹ بولنا کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور دل میں ناگواری کی کیفیت ہے، تو بھی بندہ کیا ہے، جھوٹ، اگر دل ناگواری کیفیت ہو تب بھی انسان دل رکھنے کے لیے یہ کہے کہ ہاں بھئی خوشی ہوئی ہے، اس جگہ پر بول رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ دکھلاوا کرنا، یہ سب جھوٹ میں شامل ہے. جو ہمارے پاس ہے نہیں ہم نے وہ ظاہر کیا. تو بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنا ہے. اکثر لوگ کہاں جھوٹ بولتے ہیں، یہی سب جگہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا. شادی پر کپڑے ہے، زیور ہے، ادھار لے کے پہن رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے کہ ہمارا اپنا ہے. ساس اپنی بیٹے کے سامنے جو ہے وہ اپنی بہو کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے شور ہنگامہ کرے، یہ سب جھوٹ میں شامل ہے. تو بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس میں جھوٹ کا شک ہو. کوئی بھی عمل ہم نے کسی کو دکھلانے کے لیے کیا ہے تو گویا کہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے عمل سے ہو، چاہے وہ ہمارے زبان سے ہو. تو بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ کی نحوست سے بچائے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث تو بہت، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بیان کی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ لوہے کا اینگل ڈال کر اس کو کھینچا جا رہا ہے، تو کتنا ڈرنے کا مقام ہے. قیامت تک اس کو وہ عذاب ہوتا رہے گا. تو یہ اللہ کے نبی کو کیوں دکھلایا گیا، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے لیے نصیحت ہو کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ